Ahsan, thank you very much for a very elaborative presentation. اور I'm so glad کہ ہماری ٹیم میں ایک اور اچھا ممبر شامل ہو گیا جو اتنی افیکٹو جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتا ہے. مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے ڈاکٹران صاحب کا، ڈاکٹر سلیم جن جو ہے، ڈاکٹر محسنہ کا اور ہمارے شاہ صاحب کا کہ انہوں نے ٹائم دیا. اور سب سے زیادہ مجھے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے اس کام میں ہمیں شانہ بشانہ ہمارے ساتھ چلے. اس میں جو ہے چودھری صاحب ہمارے جو ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا، اور رمضان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، اور ان سے بھی زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا مینوفیکچررز کا جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ دائیں بگائے گائیڈ کیا، اور جو بھی چیز ہم نے ان سے پوچھی انہوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیا. کیونکہ ایونچولی یہ پروجیکٹ جو ہے یہی جو آپ اسٹیک ہولڈرز ہیں انہی کا یہ پروجیکٹ ہے. گورنمنٹ نے ریگولیشنز دے دینے ہیں، آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے، امپلیمنٹیشن جو ہے وہ مینوفیکچررز نے کرنی ہے، اور باقی جو آپ ہی کے کولیگز ڈاؤن اسٹریم جو ہیں انہوں نے لے کر اس کو آگے چلنا ہے. اس پروجیکٹ کا چلنا، اس کا سکسیسفل ہونا یہ آپ ہی دوستوں کے جو ہے وہ کیس وجہ سے ہوگا. وگرنہ اگر آپ افیکٹولی نہیں چلیں گے یا کلیکٹیولی مل کے نہیں چلیں گے تو پھر یہ بات آگے نہیں جائے گی. مجھے یہ ہے کہ جب میں نے یہ کانسیپٹ پیپر بنایا تو اس وقت تب میری جب انیشیل ڈسکشن جی آئی زی کے ساتھ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ڈیفیکلٹ ہے. میں نے کہا ہاں ڈیفیکلٹ تو ہے، لیکن ڈیفیکلٹ کا مطلب نہیں ہے یہ ڈویبل نہیں ہے. یہ ہوتا ہے دنیا میں، جب ہوتا ہے تو وائی ناٹ پاکستان. اور پاکستان میں تو ماشاء اللہ صاحب ہماری جو ٹیمیں ہیں دے آر ویری سپورٹیو. اور یہ اچھا یہ آپ کا ہے تو ویری سپورٹیو ہیں، اور وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ یہ ہم تیز رفتاری سے کام کریں گے اور افیکٹولی آگے لے کر چلیں گے. میری یہ جو پریزنٹیشن ہے اس میں پرائمریلی میں اس کی اکنامکس بینیفٹ بھی بات کروں گا. میں اس کے بارے میں جو کرنٹ پاپولیشن ہے 2023 کی اس کی بات کروں گا، اور دیکھوں گا کہ جو ہے آلموسٹ کتنی کوانٹٹی یا کتنے نمبرز میں جو ایکوپمنٹ جو ہے وہ اینڈ آف لائف پر آتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ کتنا پیسے اس بزنس میں انوالوڈ ہیں، میٹیریل کتنا ریکور ہوتا ہے جو سرکولر اکانومی میں جا سکتا ہے. تو یہ اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے یہ 2023 کا ڈیٹا ہے. اور بیٹا یہ ذرا تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں گے. 2023 کا ڈیٹا ہے جس میں سیکٹر تو سب سیکٹرز تو آر اے سی کے بہت ہیں. تو جو ہمارے دوست ساتھی جن سے ہم نے ملاقات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ انیشلی جو ہے ای پی آر ہے اسے آپ جو ہے وہ ریفریجریٹر ڈومیسٹک اینڈ کمرشل چھوٹے کمرشل والے جو ہیں انہیں لے لیں اور ڈومیسٹک اے سی لے لیں، وچ از آئی تھنک دا رائٹ اپروچ رادر دین کہ ہم جو ہے انڈسٹریل ریفریجریشن میں چلے جائیں، یا اور بہت سارے ہیں جیسے وہ ٹرانسپورٹ والے ہیں یا وہیکلز والے ہیں، تو ان کی جانے کی بجائے ہم انیشلی ان چیزوں پر فوکس کریں. تو جب انہیں دیکھا تو 2023 کا جو سٹاک ہے یہ وہ سٹاک ہے جو پاکستان میں 2023 میں یہ لگا ہوا ہے. یہ وہ پکچر وہی نمبرز ہیں جو ایچ پی ایم پی اور دوسرے ڈاکومنٹس میں سیل کیے گئے ہیں. ان کا گروتھ، ان کی جو ایگزسٹنس ہے یہ وہی نمبر ہیں. پلس مائنس کچھ ہو سکتے ہیں، اس پر تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے. دس از ناٹ دا ہارڈ اینڈ فاسٹ تھنگ کہ یہ ایگزیکٹلی یہ ہونی چاہیے. یہ گڈ ایسٹیمیشن کے لیے اٹ از اے گڈ اسٹارٹ کہ ہم اس نمبرز کو لیں. پھر دوسرا یہ کہ ایوریج لائف جو ہے وہ ہم نے نارملی پاسٹ میں ہم جو ایوریج لائف رکھتے تھے یہ تینوں کیٹیگریز کی 10 سال رکھتے تھے، بلکہ ان سم کیسز ریف کو ہم 12 سال بھی لے جاتے تھے. تو جب 12 سال کرتے تھے یا 10 سال کرتے تھے تو ایسٹیمیٹڈ اینول ایکوپمنٹ جو ریٹائرڈ ہوتے تھے ان کی تعداد کم ہو جاتی. جب ہم نے سروے کیا اور اکراس دا بورڈ سروے کیا ایسوسیشن سے بھی اور ان کے ممبر سے بھی، جو گجرانوالے میں بھی کیا اور بہت سے لاہور کے مختلف ایریاز میں بھی کیا،
ڈفرینٹ پلیسز پر جو ہے وہ امتیاز صاحب لے کر گیا ہمیں. تو ہم نے یہ ان سے لرن کیا کہ اے سی جو ہے وہ تقریباً اب 10 سال نہیں چلتا، وہ 6 سال سے بھی کم اس کی لائف ہے. اب اگر یہ 6 سال کی لیتا ہوں تو یہ نمبر بنتا ہے. یہ نمبر کوئی فرم نہیں ہے. کسی شخص کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ 6 سال نہیں یہ 5 سال ہے. کسی کو یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ 6 سال نہیں یہ 10 سال ہیں. تو اگر یہ 10 سال ہے تو یہ نمبر کم ہو جائیں گے، اور اگر یہ پیریڈ چھوٹا کرتے ہیں تو یہ نمبر بڑھ جائیں گے. تو آل ان آل ہم یہ کہتے ہیں کہ قریب کوئی آلموسٹ 47-48 ملین اکوپمنٹ جو ہے وہ آلریڈی انسٹالڈ ہیں سسٹم میں ان دیز 2 سب سیکٹرز، اور قریب کوئی 5.6 ملین اکوپمنٹ ہے جو اینولی ریٹائرڈ ہوئے ہیں یا ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، پلس دی گروتھ لیول. تو اگر اس کو ہم، کیونکہ آبویسلی جب بھی آپ نے کوئی اسٹڈی کرنی ہے تو آپ کے پاس بیسک اسٹیٹسٹکس ہونے چاہیے. تو یہ دس واز دا فنڈامنٹل تھنگ. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہمارے آر اے سی مینوفیکچررس ہیں، ہم نے مختلف جگہوں سے پوچھا. ہمارے پاس اپنا بھی ڈیٹا بیس تھا، بیکاز جیسے میں نے انٹروڈکشن میں اپنے بتایا تھا کہ ہم نے آل ایچ پی ایم پیز پاکستان کے ہم نے بنا کر دیے ہیں. تو therefore we had a very good data bank available with us. تو یہ قریب کوئی 16 کے قریب لوگ ایسے ہیں مینوفیکچررز ہیں جو اس وقت مینوفیکچر کر رہے ہیں آر اے سی میں. ہو سکتا ہے کہ یہ لسٹ 16 سے زیادہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان 16 میں سے کوئی ایک آدھ کرنٹلی آؤٹ آف پروڈکشن ہو. اگر آؤٹ آف پروڈکشن ہے تو یہ بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کا ڈیٹا پر ایفیکٹ ہوگا. تو یہ ہے کہ جو لوگ ڈومیسٹک مینوفیکچررز ہو جاتے ہیں ان کی جتنی بھی، اگر فرض کیجئے کہ وہ ایکس نمبر ہیں اور ہماری X2 نمبر ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ باقی جو کوریج ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے. یہ وہ ایریا بتانے کی ضرورت ہے کہ جو فری رائڈر فری رائڈ لے سکتے ہیں کہ وہ کتنے کو ہو سکتے ہیں جو تھرو امپورٹ آتے ہیں. جو مینوفیکچررز ہیں تو وہ آپ کے اپنی کنٹری کے اندر ہیں. پھر آ جاتی ہے ریکوری، کہ ریفریجرینٹس کی ریکوری کتنی ہے. یہ جو اینڈ آف لائف پر آتے ہیں، یعنی جو آپ کا 5.6 ملین اکوپمنٹ ریٹائر ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ کل اینول کوانٹٹی جو ہے جو ایئر میں جاتی ہے یا ڈسچارج ہم ایئر میں کرتے ہیں، اس کی کوانٹیفیکیشن کیا ہو سکتی ہے، اور ساتھ یہ کہ اس کی پرابیبل کاسٹ کیا ہو سکتی ہے. اچھا، اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ جو نارمل ایوریج اس کی چارج ہوتا ہے ریف کا، وہ تقریباً کوئی 0.25 سے 0.3 کے قریب، یہ مینوفیکچررز حضرات مجھے مزید گائیڈ کر سکتے ہیں، ہوتا ہے. اور اے سی جو ہے وہ 0.8 سے لے کر 1.5 تک جاتا ہے. تو ہم نے آن این ایوریج 1.2 kg لے لیا ہے. جب ہم نے سروے کیا اور لوگوں سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو اکوپمنٹ آتا ہے آن این ایوریج، کچھ لوگوں نے تو کہا بالکل کچھ نہیں ہوتا، کچھ نے کہا آلموسٹ فل ہوتا ہے، بٹ آن این ایوریج انہوں نے کہا کہ جو ریفریجریٹر ہیں اس میں آلموسٹ 50% کے قریب جو اس کا چارج ریٹ ہے اس لیول کے حساب سے ہمارے پاس جو ہے اکوپمنٹ آتا ہے، اور یہ گیس اس کے اندر ہوتی ہے. اور انہوں نے اے سی میں 70% کے قریب کہا. تو ہم نے کہا کہ اپنی اسٹڈی کو تھوڑا سا کنزرویٹو بنانے کے لیے رادر دین ٹو میک اٹ ویری روزی، تو ہم نے 40 اور 50% کا سہارا لیا، تاکہ اگر ان ریالٹی 50 یا 70 کی بجائے 40 اور 50% آتا ہے تو یہ پروجیکٹ وائبلٹی سے آؤٹ نہ ہو، بلکہ یہ اس کو مارجن ہو کہ اگر 40-50 ہی آتا ہے انسٹیڈ آف 50-70 تو تب بھی یہ پروجیکٹ وائبلٹی میں آتا ہے. پھر ہم نے کاسٹ لی کہ کاسٹ اس وقت تقریباً کوئی جتنی بھی ہم کیمیکلز یوز کر رہے ہیں یہ 5-6-7 US ڈالرز کے حساب سے اس وقت آ رہی ہے. میں آپ دوستوں سے پوچھوں گا اینڈ آئی ایم شیور
کہ یہی آپ کا جو ریٹ ہے جو آپ 822 لیتے ہیں یا 410 لیتے ہیں یا 134 لیتے ہیں، اینڈ ان سم پلیسز یہ $11-12 تک بھی چلی جاتی ہے، ڈپینڈ اپون دی سرکمسٹانسز، ڈپینڈنگ اپون کہ اس وقت مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ اگر ہم اس کو اراؤنڈ $2 لیں تو دیٹ ٹرانسلیٹس ٹو 560 روپیز جو ریکور کرتے ہیں، اگر اس کی ہم نے کوئی کاسٹ نکالنی ہے تو وہ تقریباً کوئی ملا جلا کے آلموسٹ 962 اراؤنڈ بلین روپیز جو ہے اس کی ایک کاسٹ بنتی ہے۔ یہ وہ کاسٹ ہے اگر ہم $2 کے ریٹ سے اگر سیو کریں تو یہ اتنے بچ سکتے ہیں، بٹ کیونکہ ہم اس کو ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی میرا خیال ہے کہ میری پریزنٹیشن کے بعد آؤں گا نا آسک احسن کہ مجھے وہ ایک سلائیڈ ضرور چند منٹ کی ایک پکچر ہے، یعنی وہ ہے انہوں نے کھینچی ہوئی ہے، تو وہ ضرور ذرا پریزنٹ کریں کہ کیسے ہم فراوانی سے جو ہے وہ 4-4, 5-5, 6-6 kg جو گیس ہے وہ ایئر میں جو ہے چھوڑتے ہیں۔ تو یہ قریب ہم اس کی جو کاسٹ دیکھتے ہیں تو اٹ از اراؤنڈ $1 billion یا لیس دین اور مور دین $1 billion، بٹ اٹس اے سبسٹینشیل منی۔ It's not only the waste of resources کہ ہم نے ایئر میں جانے دیا، بلکہ اس کا پرابلم کیا ہوئی کہ یہ ایئر میں جا کر جو ہے کلائمیٹ چینج پر جس کا ایڈورس ایفیکٹ ہے۔ اب یہ جتنے بھی ہم جو ریفریجرینٹس ہیں یہ ان کا جو گلوبل وارمنگ پوٹینشیلز ہے یہ قریب کوئی آن این ایوریج 2000 کے قریب ہے، 822 کا 2000 سے اوپر ہے، 134 کا 2000 سے کم ہے، یعنی آن این ایوریج دیکھیں تو 2000 کے پلس مائنس کی رینج میں آتا ہے۔ اب اگر میں اس کو اگر دیکھتا ہوں تو آپ امیجن کیجئے ہم کوئی 1700-1800 میٹرک ٹن گیس ایئر میں چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا جو بھی کارسپونڈنگ گلوبل وارمنگ پوٹینشیل ہے تو کتنی جو ہے وہ پولوشن ہوگی گلوبلی، اور خاص طور پہ وہ کنٹری جو مطلب انوالو پولوشن کریٹ کرنے میں سب سے شاید لاسٹ میں آتا ہے، بینک بینچرز ہے دوسرے تیسرے پر، لیکن سفرنگ میں وہ ٹاپ 4-5 کنٹریز میں آتا ہے۔ تو وی ہیو ٹو بی ناٹ اونلی کیئرفل کہ ہم اپنے طور پر کریں، بلکہ ہم یہ تمام کاپس ماپس پہ جب جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی گئے پچھلے، یہ اپنا ڈاکٹر سلیم جنجوعہ بھی گئے ہوئے تھے، تو وہاں ہمیں یہ ہم ریگولرلی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے، جو گلوبل زیادہ پلوٹر ہے انہیں آپ کو نیچے، جب ہم بتائیں گے کہ دیکھیں ہم نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی ہے تو آپ بھی یہ کریں تاکہ ہمارے جو گلیشیئرز ہیں یہ میلٹ نہ ہوں۔ اب یہ ڈیٹا جو تھا ہم نے کچھ کتابوں سے لیا اور کچھ دوستوں سے لیا، ان ریالٹی یہ زیادہ ڈیٹا کتابوں سے نہیں ہے بلکہ یہ دوستوں سے لیا ہے جو اس بزنس میں انوالوڈ ہیں۔ جیسے کہ یہ ڈومیسٹک ریف کا انہوں نے بتایا کہ آن این ایوریج جو اکوپمنٹ ہے جسے وہ ریکور کرتے، یعنی جو ریکوری میں آتا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ ان ٹرمز آف kg یہ بتایا کہ اسٹیل، کمپریسرز، پلاسٹک، PUR، کاپر، ایلومینم، گلاس، آئل، کیبل اینڈ ادر میٹیریلز جو ہیں وہ اکٹھے جو وہ کرتے ہیں، ہم نے جا کر دیکھا کہ وہ ورچولی تمام چیزیں جو ہے وہ ریکور کر لیتے ہیں سوائے 4 چیزوں کے جو زیادہ ضروری ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ وہ گیس ایئر میں چھوڑ دیتے ہیں، مرکری نہیں ریکور کرتے، لیڈ نہیں ریکور کرتے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کا کوئی اگر ایسا میٹل ہے جو کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے اس میٹل کے فریم میں یا جس ایریے میں جہاں وہ ہیزارڈس کلاسیفیکیشن میں آتا ہے وہ نہیں کرتے، بٹ ایونچولی باقی وہ اسی جہاں پر وہ موجود ہوتا ہے اسی جگہ پر وہ ریکور کر لیتے ہیں، اینڈ دے گیو اٹ ٹو دی بھٹیاں جو ہوتی ہیں وہاں جاتی ہیں، بھٹیوں میں بھی ہم نے جا کے دیکھا، پھر وہ میلٹ کرتے ہیں، پھر یہ ریسائیکل ہوتا ہے، ریسائکلنگ اکانومی بنتی ہے۔ اور اس کا اگر آپ یہ دیکھیں
تو یہ قریب کوئی 43 kg کے قریب ایک ریف کا وزن بنتا ہے جو یہ ریکور کرتے ہیں، اور اس کی جو پرائس ہے یہ وہ پرائس ہے جو آپ دوستوں نے بتائی ہے، وہ تقریباً کوئی 16-17 ہزار روپے بنتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے ان ٹرمز آف روپیز اور ڈالرز تو یہ اٹس اے سبسٹینشیل، اس کی آگے بھی بات کرتے ہیں۔ آن اے سملر لائن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 16-1700 روپے جو ہے 16-17 ہزار روپے اگر یہ ملتا ہے، اور یہ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ریکوری ہماری 90% ہے، 100% نہیں ہے، چلیں ایک مارجن دے دیتے ہیں، ہم یہ بھی ایک پرزیوم کرتے ہیں کہ اگر ہماری ریٹائر ہوئے ہیں 3.3 اور 3.4 ملین اکوپمنٹ ریٹائر ہوئے ہیں، اور 10% کو ہم نہیں ریکور کر سکے یا کولیکٹ کر سکے، اب یہ جو فیکٹر لگا کر یہ جو کاسٹ بنتی ہے یہ آلموسٹ 45 to 50 بلین روپیز بنتی ہے فرام دا ریفریجریشن۔ تو دیٹ مینس کہ یہ جو ریفریجریٹرز جو ہم جو ہے اینڈ آف لائف پر لاتے ہیں، انہیں بریک کرتے ہیں، اس کا میٹیریل ریکور کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ ہاں، جو کمپریسر میں جو آئل ہوتا ہے اس کو بہت لمیٹڈ کوانٹٹی میں لوگ ریکور کرتے ہیں، باقی وہ ڈرینز میں چلا جاتا ہے یا زمین پہ بہہ جاتا ہے۔ اب یہ 46 بلین روپیز جو ہے یہ اس پرٹیکولر سیکٹر میں جو ہے یہ آپ کو بزنس دیتا ہے۔ جیسے ہم نے ریف کی بات کی، اسی طرح ہم نے ایئر کنڈیشن کی بھی بات کی۔ ایئر کنڈیشن میں اپروکسیمیٹلی 40 kg کے قریب وہ ریکور کرتے ہیں میٹیریل، اور اس پر تقریباً 27-28 ہزار روپیہ جو ہے پر یونٹ میٹیریل ریکوری کرتے ہیں، اور انڈیویجول کی کاسٹ بھی اس جگہ شامل ہے۔ دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی کہ آپ کچھ دوستوں کو ان پرائسز پر اختلاف ہو، دیر از آلسو اے پاسبلٹی کہ جو کوانٹٹی ہے جو نکالی ہے اس پر بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی ہمیں کولیکٹیولی کسی ایک جگہ پر بیٹھنا آنا ہے تاکہ ہم یہ نکال سکیں کہ یہ جو اس کے اینڈ ریزلٹس ہیں وہ کیسے نظر آتے ہیں۔ از اٹ سم تھنگ اس کے ایڈوانٹیجیس ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجیس ہیں۔ یہ نمبرز جو ہیں ان کو کریکٹ بھی کیا جا سکتا ہے، انہیں ماڈیفائی بھی کیا جا سکتا ہے، انہیں اپ گریڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کاپر یہ اس چیز پر اعتراض ہو کہ جی کاپر تو جو اس وقت ہے وہ 3000 ہے، آپ نے 26 سال گائی ہے، یا کسی کو اعتراض ہو کہ آپ نے 26 سال گائی ہے تو میں 2400 میں بیچتا ہوں یا خریدتا ہوں۔ تو یہ ایوریج پرائسز ہیں جو ہم نے جو ہے وہ دوستوں سے اکٹھی کی۔ سملرلی اس پورٹ فولیو ڈومیسٹک اے سی کے کمپوننٹ سے وہی ہم نے کنڈیشنز لگاتے ہوئے ازمپشن یہ کوئی قریب 51-52 بلین روپیز کا جو پورٹ فولیو بنتا ہے، اور اگر ہم اس کو ٹوٹل دیکھیں یعنی تینوں کمپوننٹ کو، جس میں آپ کی ٹوٹل گیس بھی آ گئی، آپ کا ریف بھی آ گیا اور اے سی بھی آ گیا، تو یہ جو پورا پورٹ فولیو ہے یہ قریب کوئی 100 بلین روپے کا بنتا ہے، 100 بلین روپیہ، اور یہ اینول ہے، اور یہ اٹ از لائکلی ٹو انکریز۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ گروتھ نیچرل گروتھ بھی ہے، نمبر 2 جو لائف ایکسپیکٹنسی آف اکوپمنٹ ہے وہ نیچے آ رہی ہے، تو یہ زیادہ بڑھیں گے تو ان کی تعداد بڑھے گی، کوانٹٹی بڑھے گی، پھر اس کی کاسٹ بھی جو ہے اکارڈنگلی بڑی ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ ہم فال کرتے ہیں انڈر ہائی ایمبینٹ ٹیمپریچر کنٹریز کے، ہیٹ کنٹریز کے، اور ہیٹ کنٹریز میں کیونکہ ٹیمپریچر گریجولی انکریز ہو رہا ہے، تو جو گزری کل 10 سال پہلے والی کل میں شاید اتنی اے سی کی ہمیں ضرورت نہیں تھی جو آج ضرورت ہے، اور جو آنے والے ایون 1 ڈگری انکریز is likely to dramatically increase the requirement of the air conditioning especially۔ تو پھر یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ والیوم بزنس اور بڑھے گا۔
اب ہم چلتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر آپ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ 5.6 ملین پاپولیشن ہے جو ریٹائر ہو رہی ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں 43 یا 40 kg جو ہے، تو اب آپ اس کو اگر ٹرانسلیٹ کریں ان ٹرمز آف ٹنیج تو قریب کوئی 220 سے 240 ملین ٹن میٹیریل جو ہے وہ ہم ریکور کرتے ہیں اور ریسائکلنگ میں لاتے ہیں. آلدو ہمارے موسٹ آف دا اکوپمنٹ جو ہے وہ کٹ کی شکل میں آتے ہیں، انہیں ہم اسیمبل کرتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں. بٹ سم ڈے اینڈ اٹس ناٹ دیٹ فار، انشاءاللہ وہ جلدی آ جائے گا کہ ہم ساری چیزیں یہاں خود بنانی شروع کر دیں گے. جب یہ بنائیں گے تو یہ جتنا بھی ریکورڈ میٹیریل سے میٹیریل آئے گا اس کو ہم ری یوز کر سکتے ہیں. اس وقت تو شاید ہم جو ریکور ہوتا ہے اس کو ہم امپورٹ کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں باہر. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم اینول ایکسپینڈیچرز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے فیزیبلٹی اگر ہم نے دیکھنی ہے تو وی نیڈ ٹو سی اٹ کہ آپ کے اس کے پیسے آتے کتنے ہیں اور جاتے کتنے ہیں. ہم نے جو ڈیٹا دوستوں سے اکٹھا کیا وہ یہ بتاتا ہے کہ اپروکسیمیٹلی 11-12-13 ہزار 9,000 سے لے کر 13,000 کا ریفریجریٹر ایوریج مل جاتا ہے. جو ایئر کنڈیشن ہے وہ 18 سے 25,000 تک مل جاتا ہے. اسٹڈی کے لیے ہم نے 20,000 لے لیا. انہوں نے کہا کہ جو ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ ہے جو 5.1 ملین جو ہم کہتے ہیں اس کو اگر 250 روپیز سے ہو تو اتنے پیسے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اینول رینٹ آف جو ہے آفس کا یا جو جہاں پر فیسلٹیز ہیں اس کا ایک رینٹ لے لیا. پھر ہم نے کاسٹ ورکرز کی کاسٹ لے لی، پھر ٹولز اینڈ اکوپمنٹ کی کاسٹ لے لی، پھر اینول ایکسپینس آن ریکوری آف ریفریجرینٹ وہ لے لیا، اور پھر ہم نے ٹوٹل مسلینیس وغیرہ ڈال کر دیکھا تو یہ کوئی اپروکسیمیٹلی 86 بلین کے قریب خرچہ آتا تھا. اگین ایز اے سیڈ کہ یہ پلس مائنس ہو سکتا ہے، بٹ ایک ڈیفینیٹلی چیز ہے کہ ہم نے جن سے بھی دوستوں سے اس بزنس میں بات کی انہوں نے کہا کہ اٹس از اے پروفیٹیبل بزنس. آلدو شاید اتنا نمبر نہ بتایا ہو بٹ یہ بھی تھوڑا سا کنزرویٹیو نمبر ہے. اگر ہم بہت افیکٹولی کیلکولیشنز کریں اور افیکٹولی ڈیٹا کلیکشن کریں اور کریکٹ ڈیٹا ہے تو شاید یہ نمبر بھی تھوڑے سے فردر امپروو کیے جا سکتے ہیں. بٹ فار دا ٹائم بینگ وی پرزیوم کہ یہ نمبر کریکٹ ہیں. اس سے ہم نے یہ پھر ڈفرینٹ لگائیں ایزمپشنز لگائیں. وہ ایزمپشنز تھی کہ کتنے دن لوگ کام کرتے ہیں، کتنے امپلائیز ہیں، کتنے جو ہیں وہ یونٹ توڑتے ہیں پیک میں، کتنے آف پیک میں توڑتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اینول جو ایوریج اینول RSC بروکن جو ہے پر انٹرپرائز یہ ایک اچھا نمبر تھا کہ یہ قریب کوئی 1800-1900 سے 2000 کے قریب ہے. اور پھر یہ کہ ہم نے جو آگے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس پرٹیکولر بزنس میں قریب کوئی 3000 کے قریب انٹرپرائزز ہیں جو اس کیلکولیشن میں تقریباً کوئی 2700 پلس نکلی ہیں. بٹ آپ آن این ایوریج یو کین سیفلی سے کہ 3000 انٹرپرائزز ہیں جو ایسے کام کرتی ہیں. اینڈ ویری کنزرویٹیو نمبر جو ہم نے لگائے ہیں کہ اس بزنس میں قریب کوئی جو لوگ ہیں اس بزنس میں انوالو وہ قریب کوئی 34,000 ہے. بٹ میجورٹی آف ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب یہ اٹ از ان ٹرمز آف لیکس یعنی 100,000 کی شکل میں ہے یہ نمبر کنزرویٹیو. بٹ وی آر اسٹل ٹیکنگ اے کنزرویٹیو نمبر بیکاز اگر کنزرویٹیو نمبر لیں اور وہ چیز بہتری کی طرف چلی جائے، زیادہ لوگ ہوں تو وہ وائبلٹی پروجیکٹ کی کو بہتر اور زیادہ ریلائبل کر دیتی ہے. اس کی جو فائنینشیل انالیسس تھا وہ یہ تھا کہ یہ قریب کوئی اس کی جو IRR ہے اس پروجیکٹ کی یہ 70% کے قریب ہے.
اور اس کی جو نیٹ پریزنٹ ویلیو ہے یہ آلموسٹ 45 بلین روپیز کی بنتی ہے اس پیریڈ میں. پے بیک پیریڈ اس کا، کیونکہ اس میں انوالو چیزیں کم ہیں، زیادہ مین پاور ہے، باقی کرائے کی چیزیں ہیں یا انسٹرومنٹس ہیں یا ٹرانسپورٹ ہے، تو وہ تقریباً کوئی 1 سال ہے. کاسٹ بینیفٹ اس کی ریشو 1/1% ہے. تو اس پرٹیکولر پوائنٹ آف ویو سے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کافی لوکریٹو ہے، اٹریکٹیو ہے، پیسے اس میں جنریٹ ہوتے ہیں. اور جب بھی ہم کوئی EPR اسکیم کریں گے وی ہیو ٹو کیپ دس تھنگ ان آور مائنڈ کہ جب ہم اپنے اس پارٹ کو جو اس وقت پریزنٹلی اس کام میں مصروف ہیں ان کی جو فائنینشیل چیزیں ہیں اس کی ڈسٹربنس نہ ہونے دیں، تاکہ ان پر نیگیٹو اس کے امپیکٹ نہ آئیں. اگر پازیٹیو آتے ہیں تو دس از ویری گڈ. پھر آ جاتی ہے اگلا مرحلہ کہ یہ جو گیس ہم لیک کرتے ہیں یہ اس کا کوانٹم کتنا ہے. تو ہم نے اس کی ایک کیلکولیشن کی کہ واٹ از دی کوانٹم. تو آلموسٹ 3 ملین میٹرک ٹن جو ہے وہ آپ کی CO2 امیشن ہے اینول، بیکاز آف دا اکوپمنٹ جو کہ اینڈ آف لائف پر آتی ہے. یہ اگر میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں کہ پاکستان کی جو ٹوٹل امیشن ہے یہ قریب کوئی 3.5% کے اس 2 سب سیکٹر کی ہے. بٹ اگر میں باقی سب سیکٹرز کو بھی دیکھوں جو RAC کے ہیں تو یہ قریب کوئی 4% کے قریب امیشن ہے. اور یہ وہ امیشن ہے جو ہم کولیکٹیولی سیو کر سکتے ہیں. اس لو ہینگنگ فروٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ کے ٹارگیٹس بھی ملے ہوئے ہیں. HCFCs یا ODSs ہم نے آلریڈی ختم کر لیے ہیں. یہ HCFCs کا جو لاسٹ ٹارگیٹ ہے وہ 2030 ہے، اس کے بعد یہ بھی ختم ہو جانا ہے. پھر HFCs کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا. جو وہ سلسلہ شروع ہوگا تو 80 ٹارگیٹ جو ہے وہ جب ہم 2046 پر آئیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اٹ از نون کہ ہم نے اس جگہ پر پہنچنا ہے. اینڈ اٹ از نون کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اب اس کے بعد جتنی ہم نے جو سیو کیے ہوں گے جو گیس ہے تو اس کے لیے پھر آگے پروسیس کو بھی دیکھنا ہوگا، وچ پرابلی سم ڈے آئی ول بی ٹاکنگ کہ اس کی جو ہے ڈسپوزل کیا کرنی ہے. بیکاز دیٹس واٹ آئی واز آلسو ڈسکسنگ with کوپا اینڈ ادر انٹرنیشنل ایجنسیز کے پاکستان کے لیے اس بارے میں بھی سوچیں. وی ہیڈ دی اپرچونیٹی کہ ہم نے ڈفرینٹ کنٹریز کے لیے ڈسپوزل کے میکنزم اور میتھڈ اور فیزیبلٹی اسٹڈی بنا کر دی ہیں. تو سم ڈے انشاءاللہ وی ول بی ورکنگ فار پاکستان آلسو. تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم دینے کا. اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ جو اگلی پریزنٹیشن ہوگی 1:15 بجے احسن ہاں گروپ فوٹو کر کے پھر تیسری پریزنٹیشن پر آتے ہیں. بیکاز ادروائز خاصی بور ہو جاتی ہیں چیزیں کہ وہ چیزیں جو آپ جانتے بھی ہیں اور بار بار کہتے بھی ہیں، یہ صرف اعادہ کے طور پر ہی ہم نے یہ بات کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ گروپ فوٹو کے بعد ہاں یہ سب لوگ دوست ادھر آ جائیں. اور یہ ہے کہ یہ تصویر کھینچنے کے بعد پھر کھانا کھاتے ہیں، پھر لاسٹ جو ہے دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو اصل سیشن شروع ہوگا وہ کویسچن آنسر کا ہوگا. وہ آپ ضرور اٹینڈ کیجیے بیکاز دیٹس ویئر وی آر گوئنگ ٹو لرن فرام ایچ ادر. تھینک یو.